بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام قربانی کی یہ خصوصی اپیل لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہ بھی کہی جائیں تو ہم سب کے دلوں میں ان کا احساس اور ادراک ہے۔ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، کتنے لوگوں کا کاروبار برباد ہوا، کتنے لوگ اپنی نوکریوں سے گئے۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے قربانی ایک فریضہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس تہوار کے ساتھ، قربانی کے اس فریضے کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری امنگیں، بہت ساری خوشیاں، بہت ساری آرزوئیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت سارے بچوں کے ارمان اور ان کی امنگیں قربانی کے جانور کو خریدنے، اس کو ٹہلانے، پھر اس کے ذبح ہونے اور پھر اس کے گوشت کے مزے مزے کے پکوان کھانے سے خاندانوں کے اکٹھے ہونے کا ایک سلسلہ۔ لیکن بدقسمتی سے جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہت سارے یہ ارمان پورے نہیں ہو سکیں گے۔ بہت سارے سفید پوش گھروں کے بھی ایسے لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، جو مانگنے والے بھی نہیں ہیں، جو عزت اور آبرو کی روزی کما رہے تھے، لیکن ظاہر صورتحال میں ان لوگوں کا کاروبار، ان لوگوں کی معاشی حالت بہت بری اور ابتر ہو گئی۔ ہمیشہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے کہ قربانی کی اس اپیل میں کچھ خاص ہے، اور وہ خاص یہ ہے کہ بہت سارے سفید پوش جو اپنے بچوں سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس بار جانور نہیں خرید کر لا سکتے آپ کے لیے، لیکن ان کی حیثیت بھی اس بات کا اجازت نہیں دیتی کہ وہ جانور خرید کر لائیں۔ بچے مسلسل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں کہ وہ بچوں کی یہ خواہش کس طرح سے پوری کریں گے۔ اگین میں نے کہا کہ فریضہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس فریضے کے ساتھ بہت ساری خوشیاں اٹیچ ہو گئی ہیں۔ ایک تہوار کے ساتھ بہت ساری امنگیں، بہت سارے لوگوں کا مل بیٹھنا اٹیچ ہو گیا۔ تو اس بار خاص طور پہ ان سفید پوش لوگوں کا بھی آپ کو اور ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اسی لیے یہ اپیل زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ دل سے، زیادہ ریکویسٹ سے، زیادہ درخواست کر کے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ احساس ٹرسٹ یوں تو برس ہا برس آپ کی امانت کے طور پہ یہاں پاکستان میں قربانی کرتا ہے، دوسرے حصوں میں قربانی کرتا ہے، جہاں جہاں لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ اس بار پاکستان میں بھی قربانی کی جا رہی ہے، بھارت میں بھی قربانی کی جا رہی ہے، وہاں جن جن لوگوں کو ضرورت ہے، اور میں پھر دہراؤں گا وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں۔ اور سب سے اہم، آپ کے ہم سب کے دل کی دھڑکن جموں و کشمیر۔ آپ ہم سب جانتے ہیں طویل عرصہ لاک ڈاؤن کا سامنا کیا کشمیری شہریوں نے، مسلسل سٹرگل ہے آزادی کے لیے، اس میں کتنے دن ہڑتالیں ہوتی ہیں، کتنے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، پھر یہ کرونا کا لاک ڈاؤن۔ تو ہم جہاں کشمیر کے نعرے تو لگاتے ہیں، کشمیر سے اپنی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، کشمیر کے لیے ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلسے جلوس بھی کیے جاتے ہیں، ہمارے ہر سیاستدان کو ہم بیان داغتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کا موقع ہے آج اپنے کشمیری بہن اور بھائیوں کے لیے۔ وہاں احساس ٹرسٹ نے خصوصی اہتمام کیا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں قربانی نہیں کر سکیں گے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار اور خلوص کے ساتھ، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم ان تک گوشت کا تحفہ، گوشت کا عطیہ قربانی کا بھجوائیں گے۔ میں دہرا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے، چاہے آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہیں یا حصہ اپنا ڈالنا چاہیں قربانی میں، چاہے آپ بھارت میں یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیں، اور میری خواہش اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ آج جموں و کشمیر، یعنی مقبوضہ کشمیر جسے آپ اور ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی کا گوشت بھیج سکیں۔ تو ظاہر ایک فریضہ بھی ہے، وہاں لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اور آپ کے اور ہمارے پیار کا کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ عملی اظہار بھی ہوگا۔ اگر آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو گائے کے گوشت کا ایک حصہ آپ 55 پاؤنڈ میں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈالرز میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو $75، یعنی جو USA کے ہمارے دوست ہیں وہ $75، کوئی اماؤنٹ نہیں، آپ ہم سب جانتے ہیں، ایک دن میں ایک وقت میں 2-3 لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اتنے پیسوں کا وہاں پہ۔ اگر آپ چاہیں تو 55 پاؤنڈ سے، برطانوی پاؤنڈ سے آپ برطانیہ سے یہ حصہ بھجوا سکتے ہیں، اور 75 پاؤنڈ سے آپ USA سے یہ حصہ بھجوا سکتے ہیں، $75 سے۔ ایک کال ہے، کال زیادہ اہم ہے، پھر میں باقی کی بھی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ کر لیں ان سے۔ مین ویل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے قربانی کے اس خوبصورت عمل میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ برطانیہ میں، وہاں پہ USA میں ہم سب جانتے ہیں گوشت بھی وافر مقدار میں ہے، خوراک بھی وافر مقدار میں ہے۔ یہاں جو لوگ تمام سال اس آس پر رہتے ہیں کہ ہم
قربانی کی عید پر گوشت کھائیں گے، ان کی آس نہیں ٹوٹنے دینی، ان کی آس آپ نے اور میں نے بندھانی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم کچھ دنوں میں شفٹنگ کر رہے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں، تو شفٹنگ کا پروسیس بڑا مشکل ہوتا ہے، ظاہر سامان پیک کرنا، پھر سامان لے کر جانا، گھر تلاش کرنا، یہ بڑا۔ تو میں نے پہلاج سے کہا کہ میرا خیال ہے کیونکہ عید کی چھٹیوں میں ہم کوشش کریں کہ ان چھٹیوں کو اویل کرتے ہوئے سامان پیک کریں اور پیک کر کے دوسرے گھر میں شفٹ کر دیں، تو قربانی شاید نہ ہو سکے اس حسل بسل میں، کیونکہ ظاہر ایک پورا وہ فریضہ ہے، 2-3 دن لگتے ہیں اس میں جانور خریدنا، پھر اس کی، تو وہ ہم پھر انشاءاللہ کسی، تو پہلاج نے کہا نہیں وہ تو پھر کلیجی کیسے بنے گی، اور پھر وہ جو اس دن لوگ آتے ہیں وہ کیسے ہوگا اور سارا۔ تو آپ میں وہ جو عرض کر رہا تھا نا کہ بچوں کی ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے بچوں کو قربانی کا جانور نہ خرید کر دے سکیں، آپ سوچئے کہ وہ ماں باپ کس طرح سے اپنی بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوں گے۔ ان کا سہارا بھی ہمیں بننا ہے، کم سے کم گوشت ضرور پہنچ جائے ان کے گھروں میں۔ ایک بکرا اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے لوگوں کے لیے، تو 120 برطانوی پاؤنڈ یا 165 US ڈالرز۔ انڈیا میں اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک حصہ گائے کا 25 برطانوی پاؤنڈ میں، اور ایک حصہ گائے کا 35 US ڈالرز میں۔ اگر آپ پوری گائے قربان کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر وہاں بھی آپ قربانی کریں اور یہاں بھی آپ قربانی کا استطاعت رکھتے ہیں، تو 175 برطانوی پاؤنڈ سے آپ ایک پوری گائے کا عطیہ کر سکتے ہیں، اور 245 US ڈالر سے آپ پوری گائے انڈیا میں عطیہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ اگین سب سے خوبصورت بات وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں کے بہنوں اور بھائیوں کے لیے گوشت کا، قربانی کے گوشت کا عطیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں تحفہ بھجوانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ صرف ہم جو بھیڑ ہے جسے شیپ کہا جاتا ہے، صرف اس کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ 145 برطانوی پاؤنڈ میں اور 205 US ڈالر۔ سو میری بڑی امید اور بہت توقعات ہے کہ انشاءاللہ باقی جگہوں پہ بھی، لیکن ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک اچھا، ایک میگا تحفہ قربانی کے گوشت کی شکل میں بھجوانے کے لیے کامیاب ہوں گے۔ ہمارے مہمان بہت معزز مہمان، بڑا شاندار پینل، علامہ زیغم گردیزی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے اس طرح کی نشستوں میں بہت ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی رمضان المبارک کے بعد میں زیارت کر رہا ہوں ان کی۔ محمود الحسن اشرفی صاحب اسی تعارف کے محتاج نہیں، جتنے اچھے اداکار ہیں اتنے پیارے انسان بھی ہیں، اتنی ہمبل، اتنی عاجز۔ اعجاز اسلم بھائی تھینک یو سو ویری مچ۔ عدنان اور ٹیپو ہم جب سب جانتے ہیں ہماری محبتوں کا، ہمارے پیار کا مرکز، لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، لوگوں کو دکھی بھی کرتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اداکاری کے اس فن کے بہت سارے پہلو عدنان بھائی کو عطا کیے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ یہ مقدار بھائی، میں عائشہ نیازی بات کر رہی ہوں نیو یارک سے۔ جی عائشہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بس پہلے تو آپ کو سب کو سلام ہے، وعلیکم السلام۔ اور آپ کے دوسرے اراکین ہیں احساس ٹیم کے، اور اس کے علاوہ جو اشرفی بھائی ہیں ان کو بھی خاص سلام پیش کرنا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا شروع میں، جزاک اللہ پاک کے بارے میں، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دوسرا یہ کہنا تھا آپ کو کہ جتنے بھی یہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ جی احساس کی جو ٹیم ہے اس کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دیا، تو ہم ان کی اس احساس کا احساس کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک گائے جو ہے وہ انڈیا کے لیے، کیونکہ اس پروگرام کا اور اس سے سارے جو بھی ٹرسٹ ہے اس کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے۔ بالکل، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت کے بعد خواجہ غریب نواز کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا بات ہے۔ یہ ہم نے بھارت میں نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک گائے جس میں 7 حصے ہیں تو اس میں 5 ٹن پاکے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
تو دو حصے ہیں وہ میرے مرحوم والدین کے لیے. میری والدہ بھائی کیا اچھی تربیت آپ کی فرمائی آپ کے والدین نے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کروٹ اللہ نے جنت نصیب کرے. اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی, کیا آپ نے اچھی نسبتیں نکالی, مطلب کمال ہے, مزہ آ گیا پہلی کال سن کے. سلامت رہیں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور جتنے لوگ بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کہ دعا کیجیے گا ہماری اس پیاری بہن کے لیے. آپ دیکھیے کہ ظاہر عطیہ تو کرنا ہی ہوتا ہے آپ نے کسی بھی طرح سے, تو ایک انہوں نے نسبت نکالی خواجہ غریب نواز کی کہ وہاں پہ چونکہ انڈیا میں وہ عطیہ کریں, پھر انہوں نے 5 حصے پنجتن پاک کے لیے مختص کیے, پھر اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں. تو یہ بھی کمال. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ ثواب ملے گا نہیں, اللہ تعالیٰ نے ظاہر آپ کو تو اور زیادہ ثواب ملے گا, لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ بڑی پیاری ہے. بلکہ وہ ان سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جیسے نیو یارک سے ان کی کال آئی تو ظاہر ہے ملنا ملانا ہلکا یا احباب جو ہوتا ہے ان کا, واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنے ہوتے ہیں, تو اور بھی لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں, موٹیویٹ بھی کریں اور بتائیں بھی کہ یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس کا حصہ بنیں اور اس نیک کام میں شریک ہوں. تو وہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر پا رہے تو ان کو بالکل ان تک اگر ان تک پیغام پہنچ جائے, جی آگے لوگوں تک ایک ایٹ لیسٹ, کیونکہ وہاں بڑی زندگی فاسٹ ہوتی ہے نا, ٹائمز لوگ نہیں دیکھ پاتے ٹی وی اس طرح سے نہیں فالو کر پاتے. اقرار مجھے لگتا ہے جو نیکی ہے نا بڑی نیت بیس ہوتی ہے, ہے گناہ جو ہے نا وہ ایکشن بیس ہوتا ہے. بھائی واہ واہ, اچھا ہے, صحیح بات ہے کہ آپ نے نیت کر لی تو بس ثواب پہنچ گیا. تو گناہ جب تک نیت انہوں نے کی ہے بہت اچھا, پھر تو ضربیں جو ہیں وہ بڑی ڈاڈی لگتی ہیں. انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات. اینڈ اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں, ہماری جو محبت ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے, وہاں کے کشمیری بھائیوں کے لیے, جس پریشانی سے وہ بیچارے پچھلے کچھ عرصے میں گزرے ہیں, جس طرح سے وہ لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں, جس انداز میں ان کے کاروبار بند ہوئے, جس طرح سے زندگی وہاں متاثر ہوئی, پھر کرونا کی جو صورتحال تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا, مجھے لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو اور ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے. صرف باتیں, صرف نعرے, صرف جلسے جلوس, صرف ریلیاں نہیں, عملی طور پر بھی بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے سے جیسچرز بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو آپ سوچیے اگر ایک کشمیری بہن, ایک بھائی کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک پاکستانی نے ان کے لیے یہ قربانی کا اہتمام کیا ہے, تو کتنا خوبصورت میسج جائے گا, کتنا دل بڑا ہوگا ان کا انشاءاللہ العزیز. تو آج مجھے یقین ہے ان کو بھی ہونے کا, اپنے کسی ہونے کا احساس, بالکل بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ, کنیکشن اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سیرت علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی سیرت بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی محفل سجائی ہے. تھینک یو. اور بڑا سا میسج دے رہے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ٹیپو آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم سیرت, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹیپو بھائی آپ بتاؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ پہچان لیا؟ سیرت بالکل میں اس پروسیس میں ہوں یار. اچھا چلو آ جاؤ, آتا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ. بس جیسے ہی آتا ہوں تو سلوٹ مارتا ہوں آ کے تجھے. بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کے ٹیپو, اور اعجاز بھائی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. میں بس ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو میں اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر جو ہے گائے کی قربانی میں اپنا شیئر ڈالنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو آپ سب سے دعا ہے کہ ان کے لیے ذرا دعائیں. یہ ذرا تخصیص فرما دیجیے گا کہ پاکستان, انڈیا یا جموں کشمیر؟ کشمیر میں تو پاکستان کے لیے. پاکستان. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. سیرت السلام علیکم, سلامت رہیں آپ. اچھی نیک سیرت انسان ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پاکستان میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, بہت بار ایسا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں انٹیریئر سندھ, سکھر, ساؤتھ پنجاب, بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں, آپ یقین کیجئے وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ سال بھر لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو قربانی کا گوشت ملے. آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے اندر وہ جگہیں ہیں جہاں پہ میں تھر کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ تھر ہم گئے اور وہاں جا کے میں نے ایک خاتون سے انٹرویو کیا. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کھاتی ہیں, تو اس نے کہا کہ بس بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کہ روٹی کے ساتھ بکری کا دودھ تھوڑا سا ایک کپ میں اویلیبل ہو, اور عیاشی ہو جاتی ہے اس دن جس دن خشک کی ہوئی مرچیں ہم گھوٹ کے پکاتے ہیں اور وہ روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. دیٹ از اٹ. اور میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ پھل کیا ہوتے ہیں, کس طرح کے پھل اگتے ہیں یہاں پہ, یا کیا اویلیبل ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو اللہ کی قسم اس عورت نے کہا کہ جو ہمارا ٹرانسلیٹر صاحب سے اس نے پوچھا کہ یہ پھل یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے, یہ کیا سوال کر رہا ہے.
یہاں سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ایسی عورت بھی ہے جس کو نہیں پتا کہ پھل کیا چیز ہوتی ہے. گوشت بہت دور کی بات ہے. تو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے پھل کھا رہے ہیں ان کو کچھ خیال کرو یار. تو آپ سوچئے کہ وہ لوگ گوشت ان تک کیسے پہنچتا ہوگا, یا کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ سوچیں. کم سے کم عید کا ایک دن, کم سے کم سال میں ایک بار ایک آفت تو ہو کہ اس دن ہمیں اچھا کھانا ملے گا. لاسٹ ٹائم تو ہم نے یہ کیا تھا کہ گوشت بانٹنے کی بجائے باقاعدہ پکا کے, اب تو کڑھائی بھی ہم بنا سکتے ہیں, ہم نے کڑھائیوں میں بنوا کے اور وہ کوشش کی تھی جتنی آسانی پیدا کر سکیں, جتنی کسی کو خوشی دے سکیں انشاءاللہ. تو میں جناب ایک بار ریٹس پھر دہرا دیتا ہوں, اسکرین پہ بھی آئی ایم شیور کہ آ رہے ہیں. پاکستان کے لیے آپ گائے کا اگر ایک حصہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو 55 برطانوی پاؤنڈ اور 75 US$. پوری گائے قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو 385 برطانوی پاؤنڈ اور 525 US$. میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر ایک بکرا آپ قربان کرنا چاہیں تو 120 برطانوی پاؤنڈ اور 165 US$. میں آپ ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں. اور یہ گوشت انشاءاللہ عزیز مستحق ترین لوگوں تک پہنچے گا. احساس ٹرسٹ کے حوالے سے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ 1 دہائی سے زیادہ کی خدمت کا عرصہ ہے, اور اس 1 دہائی میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں احساس کا سفر. 2010 کے سیلاب میں بندہ ناچیز خود گیا تھا سجاول, ٹھٹھا, میر پور خاص, تھر, اور وہاں ہم نے دیکھا تھا. آپ اندازہ کیجئے 2010 میں صحرائے تھر کے ٹیلوں کے اوپر جہاں لوگ پناہ لینے پر مجبور تھے سیلاب کی وجہ سے. عجیب بات ہے کہ ریگستان تھا, بارش ہوتی نہیں ہے, جب ہوئی تو اتنی ہوئی کہ پانی جو ہے وہ لوگوں کی جھونپڑیاں بہا کے لے گیا. وہاں پہ بھی ان ٹیلوں پہ بھی احساس ٹرسٹ کی آٹومیٹڈ روٹیاں بنانے والی بڑی بڑی مشینز موجود تھیں, اور وہاں سے مسلسل لنگر چل رہا تھا. لیکن یہ آپ ہی کے توفیل, آپ ہی کے عطیات اور آپ کے صدقات کے تحت. تو یہ سارا سفر الحمدللہ ہمارے سامنے کسی شک کی, کسی تشکیک کی الحمدللہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مدد کی جانی چاہیے تو پلیز آگے بڑھیے. اینڈ اگین جموں و کشمیر کو ضرور یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ٹیپ بھائی, وہ ہے نا ایک بجن نما کافی ہے پنجابی میں ایک ہی ہے میرا خیال, بھاگا لیو نام جپو مولانا. کیا بات, کہ جن کو اللہ نے دیا ہے آؤ اور آگے کے لیے. اور پھر آپ نے اپنے وہی بات ہے نا کہ اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے آپ اللہ کے بندوں کے لیے احساس کا ایک نام ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے تھر ہو گیا, اور ایسے بہت سارے علاقے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, ہر جگہ جہاں پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں. تو کسی ادارے کے تھرو جانا, اور ایسا ادارہ جس نے پوری 10 سال خدمت کی ہو, ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہو, اور ایک ٹائم لگتا ہے نا کریڈیبلٹی بنانے میں. تو ان کا ایک پورا سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ, اور جو مستحقین ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے احساس کو اپروچ کرنا, اور احساس سے ہمارے لیے تو آپ کو تلاش کرنے کی مشکل اور دقت سے آپ بچ جاتے ہیں. رائٹ آن دا ٹارگیٹ. وہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے نیکی کی اور وہ بس مستحق تک پہنچ گئی. آپ جب کوئی نیکی کرنے جاتے ہیں یا آپ اپنا صدقہ یا خیرات کچھ نکالتے ہیں جب, تو میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مستحق تک پہنچے, غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ جائے. اور ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مستحق ترین انسان تک پہنچے. یہ وہ جو بیچ کا ایک کنیکشن ہے نا, وہ احساس میرے خیال میں ایک برج ہے. بالکل ایک کال ہے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز اگر آپ بند کر دیں گے تو ہماری ذرا اچھے سے بات ہو سکے گی آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب جاری ہے. ہلو, السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا پلیز. اقرار بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ہیں؟ اقرار بھائی میں 55 پاؤنڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ, اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو اس کی. جزاک اللہ. اور یہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شکریہ آپ کا, بہت بڑی نوازش. بس دعا میں یاد رکھا کریں. اور اللہ تعالیٰ میرا نام جی نام راجہ چنگیز ہے اور میں اسٹوک کنٹرینٹ سے بات کر رہا ہوں. چلے, تھینک یو راج صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیے کو قبول منظور فرمائے. آپ کا بہت 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 شکریہ, بڑی نوازش. قبلہ قربانی کے حوالے سے ظاہر ہے جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ظاہر ایک فرض ہے جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو قربانی کرنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی یہ تھی نا کہ ہر ایک چیز کے ساتھ ایک فیسٹیوٹی بھی جڑ جائے, اس کے ساتھ ایک تہوار کا بھی, اور لوگوں کی خوشی بھی اس کے ساتھ انوالو ہو.
تو اس تہوار کے ساتھ تو بڑا بچوں کی، بڑوں کی، ہر ایک کی، خاندان کے مل بیٹھنے کی، اچھے پکوانوں کی، اور پھر ظاہر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ لوگ جو گوشت افورڈ نہیں کر سکتے ان تک پہنچنے کی خوشی. تو یہ اتنے سارے فیکٹر ہیں، اور اگر معاشی حالات کی وجہ سے کوئی ایک خاندان، کوئی ایک سفید پوش رہ جاتا ہے قربانی نہ کرنے سے، تو ظاہر بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے بچوں کو فیس کرنے میں. بچے تو نہیں جانتے کہ ان کو بکرا چاہیے، ان کو ہوتا ہے کہ جی گوشت آنا چاہیے گھر میں. اس عید میں، بلکہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں، سال کے صرف 5 ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا، اور وجہ ہی یہی ہے کہ یہ ایام اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے ایام. حضور کی حدیث ہے نا کہ ضیافۃ للمؤمنین، کہ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی کا دن. تو اس میں ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبتیں، چاہتیں، احساس یہ بیدار ہو جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، اور یہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے کہ وہ پیار کا مذہب ہے، رواداری کا، ایثار کا مذہب ہے، کہ باوجود خود حاجت ہے، باوجود ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ دوسروں کو ترجیح دینی ہے. اور یہی مومنین کی نشانی قرآن میں بیان فرمائی گئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں. اور حضور کا زمانہ دیکھیں کہ ایک سیڑھی ہے جس کو ہمارے ہاں کوئی اتنی حیثیت نہیں دی جاتی، لیکن وہ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں، آپ کے گھر میں کوئی کسی کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا فلاں پڑوسی ہے، اس کے گھر میں شاید زیادہ ضرورت ہو، ان کے گھر میں بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، یعنی 7 گھروں میں گھوم کر واپس اسی گھر میں آتی ہے. ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اگرچہ ضرورت مند ہوں لیکن فلاں شاید مجھ سے زیادہ ضرورت مند. پھر غزوہ احد میں دیکھیں پانی کا معاملہ. اور پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی خوشیوں میں اگر مگن رہیں اور آس پاس کی جو غربت ہے، افلاس ہے، اس کی طرف توجہ نہ ہو، تو پھر یہ ایک ذاتی خوشی تو ہے، اپنی 4 دیواری میں ہم اس کو محدود کر کے رکھیں گے، حقیقی مسرت سے ہم محروم رہیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا مواخذہ ہے. حضور نے فرمایا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا، مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، تو نے مجھے وہ چیزیں نہیں دی. تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بادشاہ ہے، میں تجھے لباس کیسے دیتا، کھانا کیسے دیتا، پانی کیسے دیتا. تو فرمایا جائے گا کہ فلاں افراد وہ ان چیزوں کے ضرورت مند تھے، کھانے کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، فلاں اشیاء ان کے پاس نہیں تھی اور تیرے علم میں تھا. یعنی تو یہ جانتا تھا کہ فلاں افراد اس چیز کے ضرورت مند ہیں، تو نے جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہا اور ان کی حاجات سے تو نے صرف نظر کیا. اگر تو وہاں ان کی مدد کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا، مجھے وہاں پاتا. تو یہ حقیقتاً اللہ رب العالمین نے مخلوق کی جو خیر خواہی کا معاملہ ہے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا. اور اس کو حضور نے فرمایا نا کہ یہ مخلوق و اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے. اور جس طرح ہم اپنے کنبے کے ساتھ کسی کی طرف سے نیکی ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کنبے کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا. تو اللہ کا معاملہ اور پھر اللہ کی طرف سے کتنا نوازا جائے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ہے نا کہ خدا کے بندے تو بنتے ہوں گے ہزاروں، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. محمود بھائی، ہم ظاہر ہے چونکہ گلی محلوں میں اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیا حالت تھی، ابھی وہ کس سٹیج پہ ہیں، اسپیشلی اگین کرونا اور اس کے لاک ڈاؤن، اس کے معاشی اثرات کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ایسے لوگ جو کہ ہر برف قربانی کرتے ہوں گے لیکن اب انفارچونیٹلی یا کاروبار نہیں رہا یا نوکری نہیں رہی یا حالات ویسے نہیں رہے جو اس بار نہیں قربانی کر پائیں گے، مگر ظاہر ان کے بچے، ان کی فیملیز تو اس بات کو شاید نہیں سمجھیں گی، تو ان سفید پوشوں کا بھرم رکھنا بھی ضروری ہے کہ کم سے کم ان کے گھر میں عید کے دن گوشت بنے تو صحیح، پکے تو صحیح. اس کے لیے میں نے جو احساس ٹرسٹ کو دیکھا نا، پچھلے سال بھی اسی طرح انہوں نے یہ کام کیا جی، اور اس سے پچھلے سال میں بڑھ کر کے میں تقریباً 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ادارے کے جو سرپرست ہیں نا، درویش آدمی ہے. کیا بات ہے، ایسے درویش آدمی کہ جو روزانہ وہاں جاتے ہیں طبیعت خراب ہونے کے باوجود. ایسا ہی ہے. واہ واہ واہ. دونوں تینوں بڑے بھائی جو ہیں سب وہاں جاتے ہیں، اتنا دور جا کے دیکھ بھال کرتے ہیں. اور میں نے بقرعید میں دیکھا ان کو صبح میں اول وقت میں جیسے نماز عید ہوگی وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں اپنے سامنے سارے جانا ہوئی ہوتی ہے بھائی جان. اور یہ کالر ہے اگر آپ سب کی اجازت سے. السلام علیکم، چونکہ ایک کالر آلریڈی ڈراپ کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
اور آپ ٹی وی بند کر دیں اور آواز بلند السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کنٹرولر جو بھی کال ڈراپ ہو یا کوئی ایشو ہو تو کال بیک کر لیا کیجیے ان کو پلیز. تھینک یو ویری مچ. جی محمود بھائی سوری آپ کی بات کی کتھا کلامی. میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہوا ہے, تو مجھے بڑا اعتماد ہے اس ادارے پہ. خدا نہ خواستہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے ایز اے آر وائی گروپ. آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ یہ تو میں اس کہتا میں ہوں کوئی نہیں ایک آدھ بکرا یا ایک آدھ گائے آگے پیچھے ہونے کا, یہ تو مزہ کا یہ بھی تو اعتماد کی کڑی ہیں. ایگزیکٹلی اسی لیے یہاں پہ آ گئے. یہ اکیلے بھی چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے طور پر. ان کا ایک سلسلہ الگ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی غافلہ بن جائے اور ساتھ ہاتھ بڑھ جائیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی ایک اور کال ہے سلطان محی الدین صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محی الدین صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک یہ بھی شاید ٹیکنیکل کچھ ایشو ہے. آپ دیکھیے گا ذرا کنٹرول روم پلیز. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا تو آپ نے ماشاءاللہ مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ قربانی کے دن یا اس کو وہاں سے لاسٹ مجھے ایک ہی بار ٹیلی تھون کے لیے ہی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. پورا انہوں نے سسٹم بنا کے رکھا. جی وہ میں نے دیکھا کہ کیا ہی نہیں مذبح خانہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. وہ تو میری نظر سے گزرا. بڑا پروجیکٹ بنا کے رکھا ہے. اور گوشت کی جس طرح ترسیل ہوتی ہے, گاڑیوں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں, لوڈ ہو رہی ہیں, جا رہی ہیں. کوئی سجاول جا رہی ہے تو کوئی گھارو جا رہی ہے تو کوئی جزاک اللہ. کہاں جا رہی ہے گاڑیاں. مطلب یہ گوشت بھر بھر کے جو جا رہا ہوتا ہے جس طرح سے ان کے یہاں, بس دل سے دعائیں نکل رہی. اچھا خود بیٹھے ہیں ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے, سب سے بڑھ کر ہزاروں لوگ کام کرنے والے بس ذمہ داری لگا دیں. اور علماء بیٹھے ہیں وہاں پہ موجود, جو جس وقت ذبح ہو رہا ہوتا ہے جانور, کس کے نام کی قربانی. ایسا نہیں کہ کسائی آیا اس سے جانور ذبح کیا دوسرا, وہ علماء یہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں بھائی بسم اللہ اللہ اکبر, ان سب کے نام لیے, دعا پڑھی, پھر دوسرا جانور آیا. تو جتنے بھی ہوتے ہیں کیا اور پھر ٹی وی پر سلائڈ چل رہی ہوتی ہے, آپ کے فلاں فلاں کی جو ہے قربانی کی طرف سے ہو گئی قربانی. اور میں سب سے بڑا جو دیکھا, میں نے جو لسٹ دیکھی ہے اس میں قربانی کی, تو ہزاروں نام تو صرف حضور کے نام پہ قربانی. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اس میں ہزاروں نام حضور ہے کہ صرف اس کے نام پہ تھے. اس پہ بات کرتے ہیں ذرا. یہ بڑا خوبصورت آسپیکٹ آپ نے, رونگٹے کھڑے ہو گئے. واہ 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 واہ. اللہ ان سب کو سلامت رکھے جن کی اتنی محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ہماری لائن میں کچھ ایشو ہے, ذرا اس کو اگر آپ پلیز دیکھ لیں تو. بٹ اگین جو نمبر آپ کے پاس آ جائے اسے کسی اور دوسری لائن سے کال کر کے کم سے کم, کیونکہ جس نے نیت کر لی ہے اس کا عطیہ رہ نہ جائے, ہم ان سے رابطہ کر کے ان کو کال سینٹر, ہمارا کال سینٹر بھی ہے خواتین حضرات. اگر آپ کی اسٹوڈیو میں بات نہیں ہو پا رہی ہے تو کوشش کیجیے جو ہاٹ لائن ہے اس پہ کال کر کے آپ اپنا عطیہ لکھوا ضرور دیجیے, تاکہ آپ نے جو نیت کی ہے اس کا ثواب آپ کو پہنچ جائے اور اس کا عملی طور پر یہ ہو بھی جائے. قبلہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور پھر آپ بھی اس پہ پلیز ایڈ کیجیے گا کہ یہ نہیں, یہ تو میرا یقین ہے نا کہ اگر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کچھ, ہماری اوقات اور حیثیت تو نہیں ہے نا مطلب, لیکن کتنا خوبصورت سا جیسچر ہے کہ ان کے قدموں میں کچھ پیش کر دیں ہم, تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سارا ثواب چلا جائے گا. جس طرح اپنے والدین کے نام پہ کیا ہے, پنجتن پاک کے نام پہ کیا, وہ تو ثواب پتہ نہیں کتنے گنا واپس آپ کو ملے گا. لیکن آپ کی محبت کا, آپ کے پیار کا, آپ کے عشق کا کتنا خوبصورت اظہار ہے کہ آپ اپنے نام پہ بھی کر سکتے تھے, مگر آپ نے کہا یہ چھوٹا سا نذرانہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. لیکن ایک امتی کا اپنے نبی سے ایک روحانی کنیکشن تو ہونا چاہیے نا. بالکل, کہیں بھی بیٹھا ہو, اس کی خوبصورتی کیسی ہے. ایک تعلق اپنے نبی سے کہیں بھی بیٹھا ہو روحانی طور پہ ہونا چاہیے, قلبی طور پہ. وہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ وہ قربانی بھی انہی کے نام پہ کر. حضور ہماری طرف سے کیا کرتے تھے قربانی, اللہ صاحب نے حضور کا وصال ہوا تو مولا علی شیر خدا کہا گیا کہ آپ نے یہ سلسلہ. جی بالکل, یہ جو ہم جو کرتے ہیں وہ سارا انہی کا توطیع کیا ہے, انہی کی تو فعل ہے. بے شک بے شک. آپ بھی ذرا قبلہ روشنی ڈالیے گا اس بات پہ. بڑا خوبصورت اور دل کو ہلا دینے والا موضوع ہے یہ. بڑا حضور کا امت سے جو تعلق رہا ہے, امت کے لیے باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ حبیب کچھ آرام بھی فرما لیا کریں. یعنی پوری رات حضور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, عبادات فرماتے ہیں, پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ ٹھہریں، کھڑے ہوں، رات کو عبادت کریں لیکن تھوڑا، یعنی کچھ آرام بھی فرمائیں تاکہ آپ کی طبیعت پر تکلیف نہ ہو اور اس طرح کی کیفیات نہ ہو. تو امت کا حق کیا ہے؟ اور پھر قرآن نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا 11ویں سپارے میں، امت کا حضور سے تعلق کیا ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا کہ حبیب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ سارے جو رشتے پیارے رشتے ہیں، باپ کا ماں کا رشتہ ہے، بیٹوں کا رشتہ ہے، ازواج کا رشتہ ہے. پھر فرمایا کہ واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، کہ وہ تمہارا مال جس کے تمہیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تمہارا گھر، تمہارے رہنے کی جگہ اور تمہارا تجارت کا وہ سارا ساز و سامان. فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کا تم انتظار کرو. یعنی یہ ساری چیزیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے زیادہ جو ترجیح جس کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ جو مقدم چیز ہونی چاہیے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. اور یہی دین کا پیغام ہے. صحابہ کرام نے، حضور کے اہل بیت اطہار نے اسی کا اپنے عملی ثبوت پیش کیا کہ حضور کچھ فرما دیں. صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ انتظار میں رہتے کہ حضور کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ ادا ہوں، کوئی حکم فرمائے، چپکے سے چلے جائیں، چپکے سے چلے جائیں. فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات میں وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں. اور صحابہ کرام جس طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ تھا، حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی زمین خریدے اور اللہ سے اپنے لیے جنت حاصل کرے. اب سیدنا عثمان غنی چپکے سے پیچھے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے زمین خرید لی ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آیا. یعنی صحابہ کرام کا حضور کے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہی یہی تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوں اور فوراً اس کی تعمیل کی جائے. ایک کالر ہے، قبلہ کا اجازت دیجیے. تو السلام علیکم. پرابلم کنٹینیوز. السلام علیکم سر بیٹے. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں سر بیٹے رودرم سے بات کر رہا ہوں. منور بٹ میرا نام ہے. جی رودرم تو بڑا پیارا علاقہ جی، ہم آئے بھی وہاں پہ، بڑا محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ کا شکریہ. کیا کہیے گا؟ ابھی میں ملا تھا آپ سے. جی جی مجھے یاد ہے. جی 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 میری بالکل. مسز جو ہے نا وہ آپ کو کچھ ڈینوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک گوٹ کے لیے. جی 120 پاؤنڈ. 100. ان کا نام ہے زرینہ بیگم. اچھا بالکل ٹھیک ہے. زرینہ صاحبہ کو میرا بہت سلام کہیے گا، ان سے میری ریکویسٹ کیجیے گا کہ میرے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. اللہ تعالیٰ اس عبادت کو، اس عطیے کو قبول فرمایا. مہربانی بٹ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. جزاک اللہ. جناب تو اگین وہی ریکویسٹ کہ پاکستان میں، انڈیا میں اینڈ بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر میں اگر آپ وہاں قربانی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو احساس ٹرسٹ اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ حاضر ہے. اور جو ہمارا نیٹ ورک ہے مستحقین کو تلاش کرنا اور آپ کے دیے ہوئے عطیے کو امانت کے ساتھ وہاں تک پہنچانا، قربانی کرنا. اور کتنی خوبصورت بات بتائی ہمیں محمود بھائی نے کہ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں جس وقت قربانی کا عمل جاری ہوتا ہے اور باقاعدہ نام لے لے کر ہر ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، دعا پڑھ کر اور آیتیں اور درود و سلام پڑھ کر. کراچی میں جو فارم ہاؤس ہے، مذبح خانہ ہے، یہ صرف یہاں کا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں. یہ تو مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہے نا کہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے ہمارا، اس میں بھی ایک پراپر سسٹم انہوں نے سیٹ اپ کر دیا. جی انڈیا تو اتفاق نہیں ہوا دیکھنے کا، لیکن یہاں کا تو ہمیں سسٹم میں نے آپ کی سے واقفیت ہے. کافی سارا آپ نے دیکھنا چاہیے آپ کو. ویسے نہیں میں نے دیکھا ہے، ایک بڑا زبردست سسٹم ہے اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ کتنا آرگنائزڈ. اس کو چلانے کے لیے بھی جو لوگ بھی کام کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ہاں جی، چونکہ وہ سر نوکری یا اس طرح بے لوس کام کر رہے نہیں وہ ایسے لوگ چنے ہوتے ہیں سر. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ انصاف کرے کہ آپ کی کام تو ہوئی، رزق کو چلانے کے لیے عبادت بھی ہو. ہاں ایسے سسٹم کو چلانے کے لیے لوگ بھی بے لوس چاہیے ہوتے ہیں، چنے ہوتے ہیں. ہاں وہ چنے ہوتے تو جناب اگین ہمارا جو فوکس ہے وہ اس معاشی ابتری کی صورتحال میں ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کرنا ہے کہ جو اس عید پر قربانی نہیں کر سکیں گے، اور وہ بھی جو کہ کبھی بھی قربانی نہیں کر پاتے، جن کی آس اور امید پورے سال میں یہ ہوتی ہے کہ عید پہ ان کو گوشت مل جائے گا جس سے وہ 60% جو نہیں کر پاتے سر. یا اللہ 60% لوگ قربانی نہیں کر کیونکہ پاتے. پاکستان میں جو ایوریج 70 to 80% لوگوں کی سیلری ہے وہ ڈیلی بیسس کی وجہ سے ہے، اور وہ تو بیچارے بالکل نہیں افورڈ کر سکتے. 50 ہزار کے بیچ میں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر کتنی اشد. آپ صرف ایک لمحے کے لیے وہ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمت، استطاعت، طاقت، استعداد دی ہے، وہ ذرا سوچئے کہ آپ
چاہ کر بھی, اپنے بچوں کی خواہش کے باوجود بھی, اس کو فرض سمجھتے ہوئے بھی نہ افورڈ کر سکیں قربانی کرنا. اور پھر ذرا اس عید کے دن کو تصور کیجئے, وہ عید جو آپ پہلے کرتے تھے کہ قصائی آ رہا ہے, اپنی مرضی سے آپ گوشت بنوا رہے ہیں, مختلف لوگوں کا حصہ کہ یہ غربا کا ہوگا, یہ آپ کے عزیز و اقارب کا ہوگا, یہ گھر کے لیے ہوگا. وہ ذرا دن ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں, یا آپ اس کیٹیگری میں ہیں جو لوگ کبھی بھی قربانی افورڈ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا, ہمارا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم قربانی کر سکتے ہیں. پروردگار چاہے تو وہ واپس لے لے, یا وہ دیتا ہی نہ, تو ہم اس کیٹیگری میں ہوتے جو لوگ ہمیشہ انتظار کرتے کہ یار کہیں سے گوشت آئے گا. تو ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے گا ان لوگوں کا وہ دن کیسا گزرتا ہوگا جو دوسروں کے گھر سے گوشت آنے کا انتظار کرتے ہیں. مجھے یاد ہے قبلہ, ہم نئے نئے کراچی شفٹ ہوئے تھے, اور ظاہر اگین وہ شفٹنگ کا پروسیس تھا, اور ایک چھوٹا سا گھر ہم نے یہاں پہ لیا وقتی طور پہ کہ پھر اچھا گھر کچھ دیکھتے ہیں. میں اور میری بیگم ہی تھے, ہم نے سوچا اب ہم کیا قربانی کریں گے, فیملی ہماری لاہور میں تھی. تو آپ یقین کیجئے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہمیں اس طرح سے یہاں پہ. تو وہ پورا عید کا دن ہم نے 4-6 گھنٹے گزارے, کہیں سے گوشت آئے گا تو پھر کچھ بناتے ہیں, پکاتے ہیں. میں نے تو ایک دن بہت سارے لوگوں کو گالیاں بھی دی, میں کب بھیجوں گے. نہیں, میں تو کسی کو گالی دے بھی نہیں سکتا, تو جانتا ہی تھا مجھے یہاں پہ, اکیلا تھا, دل میں دی آپ نے گالی, دل میں دیتا. کیسے پڑوسی پھر آپ یقین کیجئے ہم نے اس دن پیزا کھایا جا کے. تو مجھے وہ تھوڑا سا ایک عجیب, حالانکہ کر سکتے تھے, ہو سکتا تھا, مگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا نا, تو ایک عجیب آپ کا پورا وہ تہوار خراب ہو جاتا ہے. آپ کو تو جانتے ہیں نا, نہیں جانتے تھے اس ان وقت, دنوں میں نہیں جانتے تھے نا. ایک عالم دین ہمارے یہاں پہ ٹیلی تھون بھی کر چکے ہیں, کہا کہ ایک وقت ایسا بھی 2 سال پہلے ان کے پر گزرا کہ ان کے پر وہ صاحب نصاب نہیں تھے, قربانی نہیں ہوئی. تو ہوتا ہے نا کہ عالم دین ہے تو اہل محلہ لوگوں نے بھیج دیا ہوگا, کسی نے بھیجا ہوگا, چلو عالم دین ہے خدمت, کسی نے نہیں بھیجا. اللہ اکبر. اور با اخلاق ہوتا ہے نا, چلو کوئی ناراض ہے, انتہائی با اخلاق شخصیت, اور بہت کسی بھی وجہ سے, لیکن ان کی کیفیت محسوس کیجئے نا کہ وہ کیسا ایک عجیب. یہ بھی ہوتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں ان کو بھیج دیا ہوگا کسی نے, تو کوئی کسی نے بھی نہیں بھیجا ہوگا, کسی نے بھی نہیں بھیجا. بڑی ظالمانہ کیفیت ہے سر, اپنی سوچ ہے خدا کی قسم. تو آپ یہ سوچیں کہ جس پہ بیچارے میں مجبوری کی حالت میں یہ کیفیت گزرتی ہوگی سر, وہ تو کہ یار کہیں سے آ جائے گوشت, میں اپنے بچوں کو کہیں سے کچھ سالن روٹی بنا کے دے دوں, تو وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور احساس ٹرسٹ نے وہ مکمل میکانزم بنا رکھا ہے, وہ مکمل نیٹ ورک ہے کمپلیٹ, کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک آپ کا گوشت بحفاظت مکمل ایک میکانزم کے ذریعے پہنچے گا. تو بہت ساری دعائیں نکلیں گی, بالکل ویسے جیسے پانی کا گھونٹ, جب آپ پانی عطیہ کرتے ہیں تو وہ کسی کے حلق سے نیچے اترے گا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل دعا دے گا کہ جس نے بھی عطیہ کیا ہے. اور اسی طرح سے کہ جب ایک بھوکے شکم میں, ایک ایسے شکم میں جو بیچارہ یا تو صرف دال کھاتا ہے یا صرف مرچوں کا سالن کھاتا ہے, جس کو پتہ بھی نہیں کہ پھل کیا ہوتا ہے, جب وہ گوشت کی لذت سے آشنا ہوگا تو یقیناً اس کے شکم سے, اس کے دل سے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے آباء و اجداد کے لیے, جس کے نام پہ آپ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے دعا نکلے گی. یہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ منشاد رحمان, امریکہ, یو ایس اے سے. کیا کہنا چاہیں گی, فرمائیے. جی, میں قربانی کی شیعہ جموں کشمیر کے لیے میں نے لیا ہے, اور ریکویسٹ ہے کہ مولانا سے دعا کر دے ہمارے لیے. بالکل, اور یہ تو ہم سب کے دل سے دعا نکلی آپ کے لیے, بیکاز آج کی ٹیلی تھون کا یہ پہلا عطیہ ہے کشمیر ہے, اور حضرت ابراہیم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو, آپ کی اس عبادت کو, اس عطیے کو قبول کرے. بہت بہت شکریہ میری بہن, سلامت رہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات کہ اس ٹیلی تھون کا پہلا عطیہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے آیا ہے. 145 برطانوی کروڑ, بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, کوئی لاکھوں کچھ نہیں ہے, لیکن آپ سوچئے کہ آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ آپ نے وہاں سے ٹھک کر کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کسی طریقے سے 145 پاؤنڈ دے دیے. اینڈ اگین 3 لوگ 4 لوگ کھانا کھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, اس سے زیادہ یہی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو آپ کا بورڈنگ, لاجنگ, ہر چیز بچ گئی. یہ احساس کی اب ذمہ داری ہے کہ اس نے وہاں پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ جو بھیڑ ہے وہ کس طرح سے قربان کرنی ہے, مستحق لوگوں تک کیسے. میں چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, آپ امریکہ بیٹھے ہیں, آپ نے صرف ایک اماؤنٹ کر دی, بس ختم, اور آپ کے نام پہ وہ قربانی جو ہے وہاں پہ ہو جائے گی مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ بھی ایک اٹ سیلف احساس کا کریڈٹ ہے. جی, اللہ تعالیٰ احساس کے وابستگان کو بھی سلامت رکھے اپنی. قبلہ چونکہ انہوں نے کہا ہے
تو 2 جملے اگر دعا کے بھی ان کے لیے فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری بہن اور دیگر جتنے بھی شرکاء نے قربانی کے اس حصے میں شرکت کی ہے، الہ العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، آمین. دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرما، تمام کو سعادت دارین نصیب فرما. اسی طرح الہ العالمین خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آمین. شکریہ قبول. تو جناب ہم ظاہر اس طرح دعا ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یقین کیجئے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے دلوں سے بھی دعائیں نکلتی ہیں. اینڈ اگین اس دعا کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ جب کسی بھوکے شکم میں ایک اچھا کھانا اس کا لقمہ جائے گا، جب وہ بچے جو کہ جن کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ آج کے دن گوشت نہیں بنے گا ہمارے گھر میں، وہ اچھے کھانے کی لذت سے بہرہ مند ہوں گے. تو یقیناً بہت ساری دعائیں جتنے بھی لوگ عطیہ کرنے والے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا، یہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہے کہ جو آپ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی 55 پاؤنڈ ہیں یا 75 US ڈالرز ہیں اگر ایک آپ حصہ ڈالتے ہیں گائے کا. اگر ایک پوری گائے آپ کرنا چاہیں تو 385 پاؤنڈ ہیں یا 525 ڈالرز ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ بھیڑ کا عطیہ کرنا چاہیں، قربانی کرنا چاہیں تو 145 برطانوی پاؤنڈ ہیں یا 205 US ڈالرز ہیں. سو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ اماؤنٹ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے یقیناً یہ اماؤنٹ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. تو جہاں آپ اپنی قربانی کیجئے وہاں پہ ضرور یاد رکھیے اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو کہ جو اس عید پر قربانی نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال میرے ذہن میں بات کرتے کرتے آ گیا کہ آپ اپنے حصے کی قربانی جو کہ فرض ہے، تو کیا میں اپنے اس فریضے کی قربانی اس طرح سے کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہوں؟ جی، یا مجھے اپنی کرنا ہی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں گنجائش ہے. اگر جس طرح سے پہلے بھی کلام ہوا تھا اس بارے میں، وہاں تو بہت مشکل ہے نا، وہ آپ پیسے دے دیتے ہیں تو مذبح خانے سے آتا ہے، پھر وہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے. آسانی نہیں ہے کہ ایسے افراد تک ہم اپنا حصہ پہنچا سکیں جن کا حصہ شریعت نے ہم پر لازم فرمایا. درست بات. تو اس لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے وسائل اور اس طرح کا ماحول وہاں موجود ہے اور غرباء تک ان کا حصہ پہنچ سکتا ہے تو خود قربانی کریں اپنے ہاتھ سے، پھر قربانی کا وہ جو ان کا حصہ ان کو بھیج دیں. لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ وہاں اس کی قربانی کریں. اور جتنے افراد تک بہتر تو قربانی یہی ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو یہاں دینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا حصہ کہاں جا رہا ہے، اور لینے والے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ مجھے کس بھائی کی طرف سے یہ حصہ مجھے بھیجا گیا. تو اصل نیکی ہی یہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ظاہر ہے کہ وہاں کا میکینزم ہم جانتے ہیں کہ وہ مذبح خانے میں دے دیتے ہیں، وہیں سے ذبح ہو کے آپ کے حصے کی پوٹلی آپ کو مل جاتی ہے، باقی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو وہ لطف جو ہے قربانی کا، اور اس میں کوئی لیتے ہوئے بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی اور دیتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ تقسیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، اس میں لینے دینے یا وہ خدا نخواستہ مانگنے والا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ تو پیار کا اظہار ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کشمیر میں بھی ہمارا ایک تحفہ ہوگا، ایک محبت کا ہماری اظہار. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس کو ہم کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے قربانی ہو گئی الحمدللہ، تو ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ، یا کہتے چلو تھوڑا سا ایک محبت کو یہ بھی ایک اچھا ایک ہمارے یہاں وہ نا ایک پورا ایک ماحول ہے. اللہ تعالیٰ اس ماحول کو، اس تہوار کی خوبصورتیوں کو قائم دائم رکھے. اور وہ لوگ جو اس تہوار کا لطف نہیں لے سکتے اپنے حالات کی وجہ سے، آئیے آپ اور ہم مل کر کوشش کریں کہ ان کے اس تہوار کو خوبصورت بنائیں، ان کے گھروں میں گوشت پہنچے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اس تہوار کا لطف لیں. اگین فرض بھی ہے، اور فرض کے ساتھ ساتھ پروردگار نے اس میں ایک خوبصورتی بھی رکھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز کالز کرتے رہیے. ہمارا جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہ ایکٹیو ہے، 24 گھنٹے آپ کال کر کے اپنا عطیہ پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے لیے اناؤنس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو، آپ کی نیتوں کو، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے احساس ٹرسٹ کے زیر انتظام اس خصوصی ٹیلی تھون میں. اور یہ ٹیلی تھون میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ اس میں میرے دل کے قریب ایک بہت خوبصورت وادی کا ذکر ہے. وہ وادی ہے مقبوضہ کشمیر کی. ہم بہت کچھ چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے کرنے کا، لیکن بدقسمتی سے کر نہیں پاتے، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں. لیکن احساس ٹرسٹ آپ کو اور ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم کم سے کم
اپنی معاف کیجیے گا عید کی خوشیاں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہنوں بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. سو قربانی کی عید ہے اور اس عید پر احساس ٹرسٹ نے انتظام کیا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں قربانی کا. آپ اگر اپنے عطیات بھیجنا چاہیں، اگر آپ کسی ایک جانور کی ذمہ داری لینا چاہیں تو آپ کے نام پہ علماء کرام جس وقت ذبح ہو رہا ہوتا ہے جانور، اس وقت آپ کے نام کے ساتھ دعا پڑھ کر اس جانور کو مستحقین تک پہنچانے کا انتظام ہے. سو پلیز بسم اللہ کیجئے. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ اسٹوڈیو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کا نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر کال کر کے اپنے عطیے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے ہماری ہاٹ لائنز آن ہے. پرائرٹی یہ ہے کہ آپ ہاٹ لائن پر کال کر کے پہلے عطیہ کیجئے اور پھر بھلے یہاں بات کیجئے، چونکہ زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے عید کی خوشیوں کا زیادہ سے زیادہ انتظام کر سکیں. کرونا کی صورتحال اس وقت جو معاشی ابتری ہے اس کے اندر بہت سارے سفید پوش لوگ بھی اس بار قربانی نہیں کر پائیں گے، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، مگر وہ امنگیں، وہ آرزویں، وہ خوشیاں، وہ پیار، وہ محبتیں، وہ فیملی گیٹ ٹوگیدر جو کہ اس عید کے ساتھ منسلک ہے، اس پیارے تہوار کے ساتھ منسلک ہے، اس کے لیے آپ کو اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ ہر گھر میں اس عید پر گوشت ضرور پہنچے انشاءاللہ العزیز. تو تعداد بڑھ گئی ہے وہ لوگ جن کو گوشت پہنچانا ہے، سو اسی لیے آپ کی محبتیں بھی بڑھنی چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، اگر آپ پاکستان میں گائے کا ایک حصہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مستحقین تک پہنچے تو 55 پاؤنڈ سے آپ گائے کے ایک حصے کا انتظام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے آپ یہ عطیہ بھجوائیں تو $75 اس کا خرچ ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک پوری گائے عطیہ کرنا چاہیں پاکستان میں تو 385 برطانوی پاؤنڈ سے آپ ایک پوری گاؤ عطیہ کر سکتے ہیں اور 525 پاؤنڈ سے $US سے آپ ایک پوری گائے کا انتظام کروا سکتے ہیں. ایک بکرے کے لیے پاکستان میں آپ کو صرف 120 برطانوی پاؤنڈ دینے اور 165 $US ظاہر کرنسی کے فرق کی وجہ سے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم ہے کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا جتنے لوگ UK میں یا USA میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ ہو. یہ وہ پیسے ہیں جو آپ ہم 2 4 5 دوستوں کے ساتھ جائیں تو یہ پیسے وہاں کے ریسٹورانٹس میں نارملی خرچ ہو جاتے ہیں ایک وقت کا کھانا. لیکن آپ سوچیے آپ ایک دن کی، ایک سال کی خوشی دے رہے ہیں کسی کو اور ایک فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں اپنا. انڈیا میں بھی آپ اپنا عطیہ بھیجا سکتے ہیں اور آزاد جموں کشمیر میں بھی آپ ایک بھیڑ عطیہ کر سکتے ہیں 145 پاؤنڈ میں. اگین بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے الحمدللہ، بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جو ہمارے دوست پاکستانی بہن بھائی ہمارے برطانیہ میں یا امریکہ میں رہتے ہیں بڑی آسانی سے اس رقم کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ بہت باتیں کرتے ہیں، بہت نعرے لگاتے ہیں، بہت ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کچھ کام نہیں ہو رہا. وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اگر کچھ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، ان کو کچھ تحفتاً بھیج سکتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے. تو جناب ہمارے نمبر سکرین پر موجود ہیں. میں مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کروائے دیتا ہوں. ہمارے ساتھ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، قبلہ بڑی نوازش وقت دینے کے لیے. ہمارے بڑے پیارے بھائی رضوان بھائی موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، ایز آلویز آپ اس طرح کی محافل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر شکیل صاحب آپ تشریف آئے. قبلہ آپ سے آغاز کریں گے. اس وقت ظاہر صورتحال گزشتہ برسوں کی نسبت تھوڑی مختلف ہے. سوال مکمل کرنے سے پہلے اگر اجازت ہو تو کال چونکہ اہم ہمارا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اقرار بھائی میں مسعود بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو جو لائیو کال فون کیا ہے تو آپ لائیو نہیں ہیں. جی میں لائیو ہوں. یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے ہاتھ بھی ہلا دیا جو کہ آپ کو 5-7 سیکنڈ بعد نظر آئے گا. جناب کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے آپ؟ جی شکر اللہ کا، بالکل آپ سے خیریت سے ہیں. آپ سب کے مہمانوں کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. سر کیا کہیے گا؟ جی سر میں اقرار بھائی آپ کا ویسے بھی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. آپ کا جو پروگرام ہے بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے. جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے یہ میں نے آپ کے لیے اسپیشلی ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے. آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. بس ایسے ہی دعا کرتے رہا کریں. بہت شکریہ. اور یہ میں پاکستان کے لیے 2 شعر ہیں
ایک اپنی والدہ صاحبہ کے نام، ماشاءاللہ، اپنے والد صاحب کے نام. جزاک اللہ، کیا کہنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے دونوں اپنے والدین کے نام پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، صحت اور تندرستی عطا کرے. بہت بہت شکریہ جی. 2 گائے کے شیر یعنی 55 پاؤنڈ عطیہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی اب میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا لاؤڈ. السلام علیکم، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ بند کر دیں آواز. ٹی وی کی آواز اگر ٹی وی کھلا ہوا ہے تو ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجیے گا. ہلو جی السلام علیکم. آئی تھنک ہمارے کنیکشن میں کچھ ایشو ہے. اگر کوشش کریں کنٹرول روم دوبارہ لائن ملا سکیں. اور میری آپ سب احباب سے درخواست ہے، ظاہر ہے کبھی کبھار ٹیکنیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، فونز اس طرح سے شاید کام نہیں کر رہے، مگر آپ ٹرائی کرتے رہیے. یہاں بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہے. اور اگین آپ کے فون کرنے سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملتی ہے. وہ لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں فون کروں نہیں کروں، فون اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، تو ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑی سی ہمت ملتی ہے. اور اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی کال سن کر فون اٹھا لیتا ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے آپ سے ترغیب پائی اس اچھے اور نیک کام کی. تو اگر یہاں بات کسی بھی وجہ سے نہ بھی ہو پائے تو ہماری جو ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں وہ 24 گھنٹے کھلی ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، تو آپ وہاں کال کر کے اپنے عطیے کا اعلان کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے بھی. کال دوبارہ موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میوٹ سے نہ لاؤ، میرا شاید ویسے بند کرو، شاید میوٹ سے لائیے. جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ السلام علیکم. ہلو نہیں سمجھ نہیں آ رہی. میوٹ سے نہ لاؤ، ویسے بند کرو. ہاں میری آواز سن سکتے ہیں سر آپ؟ لائیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. میوٹ پہ لگے. ہیلو السلام علیکم. جی میری اگین معافی چاہتے ہیں جی، یہ ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے ظاہر یہ ہو جاتا ہے. ہم سوال سے قبلہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ کالز آ رہی ہیں، مگر جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ کالز کر رہے ہیں، ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ پلیز اگر یہاں بات نہیں ہو پائی تو آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ ضرور کال کیجیے گا. حالات و واقعات کا ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت، ظاہر ہے جو کرونا کے باعث پیش آئے ہیں. جو لوگ نہیں کر پاتے تھے قربانی، وہ تو ظاہر ایک الگ ان کی ایک تعداد تھی، مگر وہ تعداد اب بڑھ گئی ہے. بہت سارے سفید پوش لوگ جو ہر برس قربانی کرتے تھے، اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان میں سے قربانی نہیں کر پائیں گے. کاروبار متاثر ہوئے ہیں، لوگوں کا روزگار گیا ہے، معاشی صورتحال بھی کافی خراب ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے ان کی ذمہ داری تھوڑی ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے، تاکہ ہر گھر میں گوشت موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اس عید کے تہوار کے ساتھ ایک خوبصورتی رکھی ہے، تہوار کی، خوشی کی، مل بیٹھنے کی، کھانے کی، وہ ہر گھر کو میسر ہو. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور یہ جو موقع ہے آنے والا عید کا، خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمیں دل کھلا کرنے کی ضرورت ہے. جی ضروری نہیں کہ ہماری جیب میں مال بہت زیادہ ہو، اگر ہمارے دل میں احساس ہے، دوسروں کے لیے کچھ جذبات ہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے ایک امنگ ہے، تو یقیناً ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس موقع پر وہ لوگ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، انہیں بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے. دینی فریضے کی ادائیگی اور پھر غریب لوگوں تک خوشیاں پہنچانے کا اہتمام. بالکل. یہ جب دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ اس عمل کا جو اجر ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کیا بات ہے. اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں اور احادیث مبارکہ سے پوچھیں، ہر عمل کا اجر ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہوتا. کسی کے لیے 1 گنا ہے، کسی کے لیے 10 گنا، کسی کے لیے 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، ایون بغیر حساب. کیوں؟ کیا بات. اس لیے کہ اس نیکی کرنے والے کے خیالات کیا تھے، جذبات کیا تھے، اس کا اخلاص کیا تھا، وہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر ایٹ دی سیم ٹائم اس کا آگے مصرف کہاں بنا. ممکن ہے کہ کسی نے
ایک ایسی جگہ پہ جانور ذبح کیا ہو جہاں سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں، صحیح، وہ بھی بے شک نیکی ہے، بالکل رشتہ داروں کو دیا وہ بھی نیکی ہے، لیکن جہاں بہت مستحق لیکن لوگ جب وہ اپنے مصرف کے اعتبار سے کسی ایسی بہترین جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، اجازت ہے تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہے کافی دیر سے۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گیا آئی تھنک، ایسے ہی کنٹرول روم، چلیے کوئی بات نہیں، بس پھر وہی بات، ہم معذرت خواہ ہیں، ذرا کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، لیکن آپ سب سے ریکویسٹ کہ اگر اسٹوڈیو میں بات نہیں ہو پا رہی تو میری 10 بستہ درخواست ہے، ہمت مت ہاریے گا، آپ نے نیت کر لی ہے تو کوشش کیجئے کہ اب آپ اس نیت کو ضرور پورا کریں۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ آپ کال کر کے اپنے عطیے کا ضرور اعلان کریں، یہاں بھی کوشش کرتے رہیے، آئی ہوپ کچھ کالز تھرو ہوئی بھی ہیں اور انشاءاللہ کچھ لوگوں سے بات ہوگی بھی، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے بات نہیں ہو پائی یا نہیں ہو پا رہی تو ڈونیشن ہاٹ لائن از دا الٹیمیٹ تھنگ، جہاں آپ کو کال کر کے اپنے عطیے کا اعلان کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نیت، پھر نیت کے بعد وہ عمل کس طرح سے انجام پایا اور پھر اس کا مصرف کیا ہوا، یعنی ظاہر ہے اگر آپ نے یہاں پہ قربانی کی ڈیفینس کے اندر جہاں ہر گھر کے اندر قربانیاں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ نے ایک فرض کی ادائیگی کی ہے، اس کا ثواب اور اجر آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے ایسی قربانی کی کہ جس کے ذریعے پھر آپ نے یقینی بنایا کہ گوشت کسی ایسے گوٹھ میں پہنچے جہاں سال بھر گوشت نہیں ہوتا تو اس میں ایک اور خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر اس سے اور زیادہ خوش ہوگی اور زیادہ اجر عطا کرے گی آپ کو۔ بالکل ڈاکٹر صاحب جی کیسے مزاج ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ سے اللہ کا احسان الحمدللہ۔ ویسے قربانی کا بڑا خوبصورت سسٹم، ایک تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں سے مخاطب ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، وہاں صورتحال یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بچر خانہ جو ہے وہاں پہ ذبح ہوتا ہے، اپنے گھر پہ آپ کر نہیں سکتے اپنی کسی جگہ پہ، اس ذبح ہونے کے بعد آپ کو آپ کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ دبئی میں بھی کم و بیش ایسی صورتحال ہے اور باقی حصے کا پھر وہ کچھ اور سلسلہ کرتے ہیں، کہاں جاتا ہے کیسے جاتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہوتا ہے۔ تو چاہے جائے کہ وہاں پہ یہ کام کیا جائے، آپ پاکستان میں، انڈیا میں، اور ہم تو کشمیر کے لیے بھی مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی آپشن لے کے آئے ہیں، تو وہاں پہ جہاں لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں، جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، وہاں آپ کے قربانی کے گوشت کی اگر رسائی ہو تو یہ بڑی زیادہ بالکل بہت اچھی خوبصورت لیکن بات یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارے 2 دانت جو ہوتے ہیں نوکدار جو ہے وہ بیسیکلی بنائے گوشت کھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور پروٹین کی ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ چونکہ میرا ڈائبٹیز سے تعلق ہے تو ڈائبٹک پیشنٹ بھی بڑا مطلب کہتے ہیں کہ یار ہم مطلب بقرہ عید پر گوشت کھا لیں یا نہیں کھا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب مقدار میں، تھوڑی مقدار میں اگر وہ کنزیوم کر لیتے ہیں اور تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مستحقین کہ جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، اس بہانے سے ان کو بھی مطلب پروٹین جو ہے وہ مل جاتی ہے اور وہ بھی اس کی مناسب مقدار استعمال کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان کسی کو دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بے شک آپ کی جیب خالی ہو جاتی ہو لیکن دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے مختلف مطلب مواقعوں پر عید میں رکھا بھی اسی طرح کے ایک حصہ مستحقین کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے بھی۔ اور ایسے علاقے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت بڑے علاقے جہاں ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، تو وہاں زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ سارا سال انتظار دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، تو یہ خوشیاں جو ہے ہماری دوبالا ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل دیکھیں نا، یہ کہنے کو لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں سال بھر گوشت ہی نہ پکتا ہو، یہ جو سال بھر واقعی انتظار کرتے ہوں کہ اس عید پہ ہمارے پاس گوشت آئے گا۔ تو میں نے ابھی پچھلے بریک میں عرض کیا کہ میں تو خود ذاتی طور پر، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ بات بتاتا ہوں کہ تھر وغیرہ میں اور ہم جب جاتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے تو وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی عیاشی یا تو بکری کے دودھ کے ساتھ خشک روٹی کھا لینا ہے، یا وہ جو ان کی کچھ سوکھی ہوئی مرچیں ہوتی ہیں اس کو رگڑ کے وہ روٹی کے اوپر ڈال کے کھانا، ان کو یہ ہمارا بیسٹ دن ہوتا ہے جس دن ہمیں یہ اویلیبل ہو جائے۔ اور آپ سوچیے، میں پھر دہراتا ہوں یہ بات اور بار بار کہنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ذرا اندازہ ہو کہ پاکستان میں یہاں سے کوئی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے ہی ہے نا، ہم کسی سیارے کی بات تو نہیں کر رہے۔ تو اس خاتون ایک ٹرانسلیٹر تھے اور وہ ان خاتون سے میں نے اس ٹرانسلیٹر کے تھرو پوچھا کہ ان سے پوچھے کہ یہاں کس طرح کے پھل ہوتے ہیں، صحرا ہے، تو اس نے بڑی حیرت سے اس ٹرانسلیٹر کی طرف دیکھا کہ یہ پھل کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ میری میں نے کیا ہوا انٹرویو ہے،
تو گوشت تو بہت دور کی بات ہے. جن لوگوں کو پھل میسر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پھل کا پتہ تک نہیں ہے, وہ لوگ بھی اس ملک کے اندر ہیں, ان لوگوں کو ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ کام احساس ٹرسٹ جو ہے وہ تھر کے اندر کر رہا ہے, باقی جگہوں پہ کر رہا ہے. 2010 کا مجھے سیلاب یاد ہے, جب وہاں پہ مٹھی میں اور عمر کوٹ وغیرہ میں, تو اس وقت بھی 10 سال پہلے بھی الحمدللہ احساس ٹرسٹ نے وہاں پہ آٹومیٹڈ روٹی کی مشینیں لگائی ہوئی تھی, روٹی بنتی جا رہی ہے اور لوگ لیتے جا. تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا احساس کو, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں, لوگوں کے پاس درخواست لے کر آئے. سو رضوان بھائی, اگین احساس کا کام ہم سب کے سامنے ہے, ہمارے ایک طرح سے گھر کا حصہ ہے, ہم ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں, کوشاں ہوتے ہیں. اس عید پہ ہم نے کپڑوں کے لیے خوبصورت ڈرائیو کی تھی کہ جی عید پہ کسی بچے کے پاس ایسا نہ ہو کہ کپڑے نہ ہو. لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے, مطلب حد ہو گئی, کال پہ کال آ رہی تھی. اور پھر مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی, میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو عطیہ ہم نے لوگوں سے لیا تھا اس سے زیادہ مہنگے پیکیجز بنوا کے ہم نے بچوں اور بچی میں تقسیم کیے. ان میں گھڑیاں تھیں, ان میں چوڑیاں تھیں, ان میں مہندی تھی, اتنے خوبصورت فراکس تھے, اتنی پیاری ٹی شرٹس اور ٹراؤزرس تھے. مطلب میرا دل خوش ہو گیا, اور میں نے گلے لگایا احساس والوں کہ یار آپ نے کمال کر دیا, ہمارا مان رکھا ہے آپ. تو کام جو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ رمضان المبارک میں بھی احساس کی ٹیلیتھون میں بیٹھنے کا اتفاق رہا, اور وہی والی بات کہ اگر آپ فرد واحد کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے کسی کی قربانی کی نیت کی بھی مدد کرنے کے لیے, تو یہ ایک حصہ ہی آپ کو دگنا پڑ جائے گا اسی رقم کے اندر. تو یہ سہولت آپ کو ایک معتبر ادارے کی طرف سے میسر ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور ہمیشہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے لبیک کا, اور پھر جو آپ نے کشمیر کا حوالہ دیا کہ اگر دیکھا جائے بھی تھوڑے عرصے پہلے جو ایک زندگی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کشمیریوں پہ, کہ کسی طور سے نہ کھانا, نہ بجلی, نہ پانی, کہ وہ کس مطلب ہے جنگ و جدل کا ایک ماحول اور کس قسم و پرسی میں جی رہے ہیں. تو ان لوگوں کی اس وقت کیا فیلنگ ہوگی. اور پھر وہی ہیں من حیث المسلم کے ایک جسم کی مانند ہے, اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا وجود اس کا متاثر ہوتا ہے. تو اپنے اس حصے کا خیال کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ان لوگوں کو جن کو پروردگار نے نوازا ہے, اور بالخصوص ان کے چہرے پہ خوشیاں کریں, پہنچائیں. اور بہت اچھا انیشیٹو تھا جب بچوں کے لیے عید کے اوپر کہا تھا کہ کتنے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. اور واقعی جس طرح آپ نے بتایا کہ تھر یہ 3-4 گھنٹے کی مسافت ہے کراچی میں, اور تھر بھی نہیں, ہمیں گھوگھاروں کے پاس ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں. تو وہ واقعی جو آپ کا آنکھ کو دیکھا تو آپ نے اس کو ایڈریس کیا. اگر ہم صرف کراچی کے ہی مضافات کو دیکھیں, اورنگی میں پانی نہیں ہے, باقی پھل وقت بہت دور کی بات چھوڑ دیجیے. بالکل ایسا, بنیادی ترین ضرورت پانی دستیاب نہیں. ایک کالر ہے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں مظہر کیم بول رہا ہوں, نتیم سے. سر جناب کیا کہیے گا؟ میں پاکستان میں کار دینا چاہتا ہوں. اچھا, ایک گاؤں کا گائے کا عطیہ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں. چلیے, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ. جی, اور یہ کس کے نام پہ آپ کرنا چاہیں گے قربانی؟ یہ قربانی کس کے نام پہ کرنا چاہیں گے؟ 7 حصے آپ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ چاہیں. یہی میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا. جی, میں اقرار الحسن ہوں, اور آپ لائیو ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ. اچھا, وہ مجھے نظر نہیں ٹی وی پہ آ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں, بالکل. ایسا بات یہ ہے کہ میری وائف فوت ہوئی ہے مارچ میں. اچھا, اللہ غریق کی رحمت کرے ان کو. کی وجہ سے تو اسی تو میں نے مطلب پاکستان میں دے دی ہے قربانی. ماشاءاللہ. باقی جو قربانیاں ہیں میں اپنے والدین کے لیے دینا چاہتا ہوں, اپنے لیے, بچوں کے لیے, یا ویسے کس طرح دے سکتے ہیں, میں یہ مشورہ کرنا چاہتا تھا آپ سے. دیکھیے جی, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ اپنا ایک تو اگر میری بات مان لیں تو ایک نذرانہ کر دیجئے پیارے آقا کے قدموں میں, ان کی بارگاہ میں, اور باقی جو 6 حصے ہیں, باقی جو 6 حصے ہیں وہ آپ کے والدین, آپ کے بچے, ان میں تقسیم کر لیجئے. تو کیا خوبصورت, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو میری مطلب ایک کاؤ مطلب فل کاؤ پاکستان میں, ہاں, تو اس کے 7 حصے ہو جائیں گے نا جی. تو 7 حصے آپ جس میں چاہیں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا شکریہ, آپ نے ایمان رکھا کہ اچھا کشمیر کے لیے بھی زندہ باد. ٹھیک ہو گیا, بہترین. باقی کنٹرول روم سے میں کہتا ہوں آپ سے مزید تفصیل بھی لے لیتے ہیں, اور آپ کو مزید رہنمائی بھی آپ کی کر دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, ماشاءاللہ.
جزاک اللہ, کیا بات ہے. تو قبلہ یہ بڑی آسان چیز ہے, اچھے جذبات ہیں جی, اور ایسے ہی ہونا چاہیے جذبہ کہ یہ موقع آیا ہے اور اس موقع پر ہم لوگ مخلوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں, خدمت خلق کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں ابھی چند دن پہلے ڈنمارک کے وزٹ پہ تھا. وہاں میرے سے ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ جی ہم قربانی تو یہاں کر لیں تو گوشت ہم کہاں کریں. جی وہاں تو ضرورت کسی کی نہیں ہے. 3 حصے آپ تقسیم کریں, ایک حصہ غریبوں میں, ایک رشتہ داروں میں اور ایک اپنے. تو انہوں نے کہا جی غریب, میں نے کہا غریب یہاں نہیں ہیں لیکن جہاں غریب رہتے ہیں وہاں تو آپ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو احساس ٹرسٹ اور اس کے ذریعے سے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے احساس کا کہ آپ برطانیہ میں UK بیٹھے, آپ نے 145 پاؤنڈ دے دیے بس. ڈیفینیٹلی. اب کشمیر میں بھی آپ کا عطیہ جا سکتا ہے, اب تھر میں بھی آپ کا عطیہ جا سکتا ہے. اور یہ سروسز ہیں والنٹیئرلی جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھر بیٹھے اجر اور ثواب پہنچا رہے ہیں. کیا بات, اور ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اور اس طرح کے ہمارے بھائی جو دل کھول کر اس موقع پر آگے آتے ہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. ایک اجازت سے کال آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرار بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ میں ملک ناصر بول رہا ہوں لنڈن سے. مولا زندگی دے آپ کو. میں نے جموں کشمیر کے لیے 145 پاؤنڈ میں نے دے دیے ہیں. کیا بات ہے ناصر بھائی, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا. میری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ مولا آپ کی خضر کی عمر کرے. آمین 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 آمین. اور میری فیملی کے لیے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, ام ہانی. ماشاءاللہ, اس کے لیے دعا کر دیجیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, بہت اچھے بھائی. نام لے کے, اور اتنا پیارا نام ہے ام ہانی کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں, آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, اس کے نصیب اچھے کرے. جی 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 جی. اقرار بھائی میرا میسج اور یہ آپ میری ریکویسٹ ہی دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں. ایک کام آپ اور بھی شروع کریں کہ جو لوگ دشمنیوں میں بڑی, ان کی جو بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں, ان کی دشمنی ہوتی ہیں, تو ایسا کام شروع کریں کہ آپ ان کی صلح کروائیں, تو یہ قتل ہمارے ملک میں نہ ہوں. اتنے بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں. درست. ہر ایک کام تو آپ نے کرنی ہے, یہ ایک رہ گیا. بہت اچھا بہت اچھا. یہ بڑا اچھا آئیڈیا, اور یہ بڑا, جو لوگ دو بات سنتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. جی اس پہ آپ جلدی عمل درآمد دیکھیں گے. شکریہ. آپ کی محبت, آپ کا شکریہ, آپ کے مان کا شکریہ. میں پوری کوشش کروں گا آپ کے مان پر پورا اترنے کی. تھینک یو ویری مچ. آپ بھی سلامت رہیں. اینڈ اگین ام ہانی کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کا, یعنی اپنے پیرنٹس کا, اپنا اور پاکستان کا نام روشن کرے. اللہ تعالیٰ سے ایسا کام لے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیے. تھینک یو ویری مچ. محمود بھائی تشریف لا چکے ہیں ابھی. محمود بھائی سے ہم انشاءاللہ لذیذ کلام بھی سنیں گے جب مجھے کنٹرول روم کہے گا. مگر یہ بڑی خوبصورت بات کہ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کو اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ وہ علاقے جہاں گوشت کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ احساس ٹرسٹ کو کے برج کو استعمال کرتے ہوئے اپنا عطیہ, فریضہ تو ادا ہونا ہی ہے ظاہر ہے, لیکن اس فریضے کی ادائیگی کا بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے, اس کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں. ایک آپشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو آگے بڑھیے. کنٹرول روم میں یہاں آپ بات کر سکتے ہیں, مگر جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہ ہماری 24 گھنٹے کھلی ہے. آپ کال کر کے کوئی تفصیل معلوم کرنا ہو, آپ جاننا چاہتے ہو, آپ کو ایگزیکٹلی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کا کون سا جانور قربان کیا جا رہا ہے. اس کے یہ نہیں, جس طرح محمود بھائی بھی بتا رہے تھے کہ ہر جانور علماء تشریف فرما ہوتے ہیں لسٹیں لے کے, ہر جانور جس کے نام پہ ہے, اگر آپ نے فرض کریے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عطیہ کیا ہے تو وہ نام لے کے آپ کو اجر اور ثواب کی دعا کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ, اور پھر میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ عطیہ وہیں پہنچے اگر آپ نے بتایا کہ مجھے اس علاقے میں یہ پہنچانا ہے. تو جناب ابھی آپ کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ, آپ کی کالز کا شکریہ, لیکن پلیز یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. سلمان صاحب ابھی یہاں تشریف لائیں گے اور اس سے ٹیلی تھون کو کنٹینیو کریں گے. میری طرف سے اجازت, لیکن ظاہر ہے میں کوششیں کروں گا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی انشاءاللہ اس احساس کی خوبصورت کیمپین کو آپ دوستوں تک پہنچاؤں. جن لوگوں نے سنا اس کو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ باقی دوستوں تک بھی اس کا چرچا ضرور کریں انشاءاللہ. ایک کالر ہے, بس جاتے جاتے پھر محمود بھائی آپ سے کلام سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں غفار بول رہا ہوں جی, نیو کانسل تو UK تو ہوں. کہنا چاہو گے؟ میں کوئی دی قربانی کرنی ہے. بسم اللہ جناب, اسی بیٹھے تھوڑی خدمت واسطے. تے پاکستان چ کرنا چاہتے ہو؟
ہاں جی پاکستان کشمیر چ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی زندہ باد زندہ باد, یعنی آزاد کشمیر سے کرنا چاہتے ہو اسی طرح ہی جی. ہاں جی ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم جی. تسی بس اپنا تہاڈا نمبر آ گیا ہے, ڈونیشن ہاٹ لائن بھی ہے, تسی آپ بھی کال کرنا چاہو نہیں تو تانوں کال بیک آ جائے گی, تو طریقہ تانوں دس دیں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اسی جی ایک پوری قبول کرنی ہے تے ایک حصہ ہو کرنا 8 قربانیاں. اچھا 8 قربانی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, سارے حصے بھی لکھا دینا کہ کیدے کیدے نا تے کرنے نے, تے اللہ پلا کرے تسی اپنا باقی تفصیل پوچھ بھی لینا انہاں کولوں. ہاں جی آزاد حق نال آزاد حسین نال گل ہو سکتی ہے؟ جی میں اقرار حسینی اقرار الحسنی گل کر رہے ہیں جی. انہاں نال گل کرا دیو. نہیں میں اقرار الحسن ہی گل کر رہے ہیں, تسی اقرار الحسن نال ہی گل کر رہے ہو لائیو اس ٹائم تسی اپنا اسٹوڈیو دے اندر. اچھا جی جی السلام علیکم بھائی. ہاں میں پنجابی, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں پنجابی بھی بول لینا. ہاں جی میں ٹھیک ہوں. ہاں جی آپ کو بھائی دیکھا, ہم نے قربانی کیا, ہم گاؤں ہم رہنے والے ٹوبے کے. اچھا ٹوبہ ٹیک سنگھ کے یہاں بیسکلی. ہاں جی ٹوبہ سنگھ, وہاں قربانی کرتے ہیں, 2 بیڑے ہوتے ہیں, 2 بکرے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور اضافہ کرے آپ کی توفیقات میں جی ماشاءاللہ. میں نے آپ کو دیکھا, میں لیٹا ہوا تھا, دکان بند کر کے آیا تھا. اچھا آپ کو دیکھا تو پھر میں نے کہا میں ادھر بھی حصہ ڈال دوں. آپ کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, مجھے بڑا اچھا لگا, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں ایمان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. جی ایمان کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے پاکستان میں ایک گوٹ ڈونیٹ کرنی تھی. موسٹ ویلکم ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو. بس آپ کو کال آ جائے گی ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن سے, ادروائز اگر آپ خود چاہیں تو ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر آ رہا ہے, آپ خود بھی کال کر سکتی ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ آپ وہاں پوچھ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ایمان, اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے راستے پہ قائم رکھے, آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ. محمود بھائی آپ کا کلام کے بعد سلمان بھائی وہ جوائن کریں گے. بسم اللہ. ایام حج بھی ہیں تو اس حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے, مقدر یاوری پر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے, مقدر یاوری پر ہے. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. چلے آؤ چلے آؤ, یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ, یہ گھر رحمان کا گھر ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی.
یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، اسی سے مشروط کریں نا کہ وہ بستی کے جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ، ایک شعر سنا دیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے وقت اور گھڑیاں جو قریب کرتی ہیں ہمیں، ذی الحج میں ظاہر ہے جب داخل ہو جائے انسان تو اس کے بعد چونکہ لفظ ہی ذی الحج ہے اور یہ مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور سابقہ سال اور اس سال جس آزمائش سے عالم اسلام گزر رہا ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کے دل میں جو ارمان ہیں، جو بس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، انسان بس منتظر ہے کہ کسی طریقے سے وہ نگاہ لطف و عنایت ہماری طرف بڑھے اور یہ راستے کھلیں، یہ راستے آسان ہوں۔ یہ ایک نعت شریف پڑھتے ہیں کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا، یا رسول اللہ اب تو حاضری کا اذن ہو، آپ کے دربار میں جاتا ہے دل آتا ہے دل، اضطراب غم میں دونوں ہیں برابر کے شریک، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل، جب مہے طیبہ کی سینے میں جھلک پاتا ہے دل،
जलवा गाहे अर्श से आगे निकल जाता है दिल, जुज मदीना मुस्तकीम इसका कोई हल ही नहीं, आह की बेताब मौजों से जो टकराता है दिल, मुझ में और शम्मे हरम में बस ये है फ़र्क़ जमील, मुझ में और शम्मे हरम में बस ये है फ़र्क़ जमील, उसके लब पर वाह है और मेरे लब पर हाय है, उनका जलवा कौन देखे किससे देखा जाए है, ये वो जलवा है कि खुद जलवों को भी गश आए है, ये वो जलवा है कि खुद जलवों को भी गश आए है।